منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ اب دوسرے پارے کے آخری رکوع کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے۔ ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوئے، وہ وقت بہت زیادہ شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے پانی طلب کیا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہ بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے موقع پر جو حکم کی اطاعت کرے گا وہ آئندہ بھی استقامت پذیر رہے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہوگا اور نافرمانی کرے گا وہ آئندہ سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ کتنا پیارا انداز بیان کیا گیا۔ یعنی یہ 70,000 کا لشکر چل رہا ہے تو ایک امتحان کیا گیا، ایک ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو کہ آگے جا کر دشمن کے مقابلے میں بھاگنے والا کون ہے اور استقامت پذیر رہنے والا کون ہے، کون دشمن کے مقابلے میں جان دینے والا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تعداد بڑھانے کے چکر میں ہوں، بلکہ انہیں لے جائیں جو بہادر ہوں اور واقعی وہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہوں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے، یعنی 70,000 میں سے سب نے یہ پانی پیٹ بھر کر پیا، مگر ان میں سے جو 313 تھے انہوں نے صبر کیا اور ایک چلو لیا۔ اس ایک چلو میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ ایک چلو ان کے لیے بھی کافی تھا اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ پھر پورے سفر میں پیاس نہ لگی اور ان کے دل بھی مضبوط ہوئے، ان کے ایمان بھی مضبوط ہوئے، اور نہر سے سلامتی کے ساتھ وہ گزر گئے، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، پیاس اور بڑھ گئی اور وہ ہمت ہار گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ آگے نہ چل سکے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، قالوا، وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، یعنی ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر تھا اور جالوت سر سے پاؤں تک لوہا پہنے ہوئے تھا اور بہت زیادہ یہ لمبا اور چوڑا تھا۔ جو بہادر اس کے مقابلے میں آتا وہ ایک ہی وار میں اسے شہید کر دیتا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی جو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا کم جماعت، قلیل جماعت غالب آئی ہے بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ یعنی انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر اللہ مدد فرمائے گا تو اللہ کے حکم سے ہم غالب آ جائیں گے
اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے۔ ہم جس وقت اسے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں یہ وہ لمحات چل رہے ہیں کہ امت مسلمہ پر اس وقت جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق و شام میں، خاص طور پر شام میں قتل و غارت گری عام ہے۔ دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو بے بس کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک چھینے جا رہے ہیں، ہم سے سارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور شیخ الحدیث و تفسیر استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں امت مسلمہ بیدار ہوئی۔ آپ نے امت مسلمہ کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور آپ نے یہ درس دیا کہ لوگوں یاد رکھو تمہاری بقا ناموس رسالت کی حفاظت میں ہے۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے تو تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، تمہارا ملک بھی محفوظ رہے گا۔ ممتاز حسین قادری جو غازی ملت ہیں، شہید اعظم ہیں اس صدی کے، ان کے لیے 5 سال تک استاد محترم تحریک چلاتے رہے۔ جب ممتاز حسین قادری کا ذکر 5 سال تک استاد محترم کرتے رہے تو یہ دور ایسی سختی کا دور تھا کہ میڈیا اور اخبارات ان چیزوں کو شائع نہ کرتے تھے، بلکہ ہمارے مذہبی لوگ بھی ممتاز قادری کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے، نام لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ ایک خوف کی فضا تھی۔ استاد محترم قلیل لوگوں کو لے کر چلے، اللہ نے ان قلیلوں کو کثیر پر غالب کیا اور ممتاز قادری کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا۔ افسوس لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور دشمنان اسلام بظاہر اس میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ممتاز قادری کو شہید کر دیا۔ ممتاز قادری تو اپنی منزل پا گئے لیکن قوم کو وہ بیدار کر گئے اور وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بن گئی، جس کا مشن یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ پھر غازی تنویر قادری نے یورپ کی دنیا میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا اور گستاخ کو واصل و جہنم کیا کہ تمام یورپ کے کفار حیران ہو گئے۔ ممتاز حسین قادری جب شہید ہوئے تو ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی اور دشمنان اسلام نے یہ کہا تھا کہ ممتاز قادری کے بارے میں ہم نے ایسا خوف مسلط کر دیا ہے کہ جو لوگ اسے حق جانتے ہیں وہ بھی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب اس کا جنازہ ہوگا تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مگر ساری رپورٹیں غلط ثابت ہوئیں۔ جب ممتاز قادری کا جنازہ ہوا راولپنڈی میں لیاقت باغ میں، تو وہ لیاقت باغ جسے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں کبھی بھر نہ سکیں، لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا اور میلوں تک جنازے کی صفیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 23 میل تک جنازہ پھیلا ہوا تھا اور 60 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ خود اب ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد ایک دن جنازہ رکھا گیا اور لاکھوں لوگ آپ کے دیدار کے لیے آتے رہے۔ پھر آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد وہ لوگ جو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے سویم تک ممتاز قادری کے مزار پر حاضری دیتے رہے اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو آپ حیران ہوں گے، ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ان 3-4 دنوں میں لوگ راولپنڈی داخل ہوئے ممتاز قادری کے لیے اور باہر نکلے مختلف اوقات میں، تو یہ جو ٹرن اوور تھا یہ 2.5 کروڑ سے زائد تھا۔ دنیا حیران ہے
کس طرح لوگوں میں یہ جذبہ بیدار ہوا، تو یہ ایک اکیلے شخص نے، خادم حسین رضوی صاحب نے تمام علماء کو بیدار کیا، اور پھر پوری امت بیدار ہوئی، اور میڈیا کی پابندیوں کے باوجود، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے کے باوجود یہ ممتاز قادری کی شخصیت کو دبا نہ سکے۔ پھر جب چہلم ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چہلم تھا، لاکھوں لوگ شریک تھے۔ اور پھر جب استاد محترم نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام لوگ اب لیاقت باغ سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک جائیں گے، تو یہ جو جلوس تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا۔ خود ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ اس میں 20 لاکھ سے زائد لوگ شریک تھے، جو لیاقت باغ سے ڈی چوک تک یہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے پیدل طے کیا۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اور جب ڈی چوک پہنچے تو حکومت کی کوششوں کے باوجود حکومت اور دشمنان اسلام کی ایجنسیاں انہیں دبا نہ سکیں۔ وہاں پر سب کی زبان پر یہی آیت کریمہ جاری تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، تھوڑی جماعتیں، قلیل جماعت، وہ کثیر پر غالب آئی اللہ کے حکم سے۔ ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہی درس دیتے ہیں کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ناموس رسالت کی حفاظت میں کھڑے ہوگے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب جالوت سامنے آیا اور اس کے کئی لشکر آ گئے سامنے، قالو، تو وہ اللہ کے نیک بندے کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہاں فرمائے گا صبر انڈیل دے۔ اب دیکھیں اگر پانی اوپر سے انڈیل دیا جائے تو انسان پورا نہا جاتا ہے، تو جو صبر میں نہا جائے اسے پھر استقامت مل جاتی ہے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں مضبوط کر دے کہ ہم میدان جنگ میں ایسے مضبوط ہو جائیں کہ جان جائے تو جائے، ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر، کافر لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں، ہماری ایسی مدد فرما کہ کافر ذلیل و رسوا ہوں۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، انہیں شکست دے دی، کافروں کو، ظالموں کو شکست ہوئی۔ وقتل داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام بیٹے بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، چہرے کا رنگ پیلا تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا اور کہا کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، تو بنی اسرائیل اس کی طاقت اور اس کی جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شاہزور اور عظیم الجثہ قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک اس کو دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، یعنی لوگوں پر اتنا خوف طاری تھا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بتائے کہ میں کس کو اس کے مقابلے میں بھیجوں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔
طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے، اس میں آپ نے پتھر رکھا تھا۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر خوف پیدا ہو گیا، مگر اس نے باتیں اس طرح کی کہ جیسے وہ آپ سے نہیں ڈر رہا، اور بہت تکبر کا اس نے اظہار کیا اور اپنی قوت سے آپ کو مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھا ملک بھی دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو تمام ملک پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ جب آپ لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو موم کی طرح وہ نرم ہو جاتا۔ آپ کو لوہے کی جیکٹ زرہ بنانا سکھایا۔ جانوروں کا کلام آپ کو سکھایا گیا، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے، پہاڑ آپ کے ساتھ ذکر کرتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نیک لوگوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں اور مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے۔ جمع الجوامع جو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 5451 اور کنز العمال حدیث نمبر 24654، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے قرب و جوار میں بسنے والے 100 گھرانوں سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے، زندگی میں بھی اور بعد انتقال بھی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے یہ پسند کرتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو کسی ولی کے مزار کے قریب میں ہمیں دفن کی جگہ مل جائے، اور ہر خوش نصیب یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش ہمیں جنت المالا ملے، جنت البقیع ملے، کہ جہاں ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، بزرگان دین ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان و عافیت پر آئے، شہادت نصیب ہو، مدینہ منورہ میں ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، اور اللہ ہمیں جنت البقیع عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اب اس پارے کی آخری آیت ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک رسولوں میں ہیں۔ یہ دوسرے پارے کا درس مکمل ہوا۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعدهم علی بعد، کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب الگ الگ ہیں، بعض انبیاء سے بعض افضل ہیں، اگرچہ وصف نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن خصوصیتوں میں اور کمالات میں درجے مختلف ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ بالکل واضح آیت ہے کہ نبیوں میں بعض کے درجے بعض سے افضل ہیں، بلند ہیں۔ اگر کوئی اس آیت کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ سب نبی درجے میں برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں، تو وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا۔ یوں تو ہر نبی سے کلام فرمایا، لیکن وہ واسطے کے ساتھ ہے، یعنی جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ اللہ کا کلام لے کر آئے۔ لیکن بے واسطہ کلام اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کوہ طور پر انہیں بلایا اور کوہ طور پر کلام سے مشرف فرمایا، اور دوسرا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر کئی درجے فضیلت عطا فرمائی، یعنی سب سے بلند و بالا مقام کسی کو عطا فرمایا۔ اس سے مراد عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے فرشتوں سے بلند و بالا مقام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بلند مرتبے کا ذکر ہے، اور نام مبارک کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار مقصود ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ نبی جو سب سے افضل ہے، تو کسی اور کا خیال نہیں آتا، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا ہے۔ یعنی یہ بات بتانے کے لیے آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا کے سارے صالحین اور جو سمجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بلند و بالا مقام اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، جن میں آپ تمام انبیاء پر افضل ہیں، اور ان کمالات میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، وہ بے شمار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ ارشاد ہوا کہ کئی درجے اللہ نے بلندی عطا فرمائی، تو جب درجوں کا شمار قرآن میں ذکر نہیں فرمایا تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے چند کمالات یہ بیان کیے گئے کہ آپ کی رسالت عام ہے، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی امت ہے، تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، ساری مخلوق آپ کے امتی ہیں، تمام نبی
نبی بھی ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت میں فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو جائیں، ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے نبیوں کے آخر میں مبعوث فرمایا۔ کئی روشن آیتیں اور کئی روشن معجزات میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، کل بروز قیامت سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے اور دیگر انبیاء شفاعت کریں گے تو آپ کے صدقے و طفیل سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ قرب خاص معراج میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے حد و شمار آپ کو اللہ تعالی نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو تندرست کرتے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں روح ڈالتے، اور غیب کی خبریں دیتے اللہ کے اذن سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، یعنی جبریل امین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ جبریل امین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ 33 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز رہے، پھر آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے۔ ان 33 سالوں میں جبریل امین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں کوئی ایمان پر رہا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کوئی کافر ہو گیا۔ یعنی انبیاء کے معجزات دیکھنے کے بعد یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور انبیاء سابقین کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف ہو گئیں۔ ایسا نہ ہوا کہ سب لوگ اللہ کے فرمانبردار رہتے۔ انبیاء کے ماننے والے انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد عقائد میں مختلف ہو گئے، کچھ حق پر قائم رہے اور اکثر نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ کی شان ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ اس میں ڈھیل دی گئی، جو برا کام کر رہے ہیں انہیں بھی مہلت دی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو برے کام کرنے کی مہلت ہی نہ ہوتی، کوئی برا کام کرنے جاتا تو روک دیا جاتا۔ مثلا کوئی زبان سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا تو زبان بند ہو جاتی، گناہ کی طرف پاؤں اٹھاتا تو پاؤں پر فالج پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا ہو جاتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا کو میں دارالعمل بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا۔ اچھا کام کرنے اور برا کام کرنے کا ایک طرح کا اختیار ہمیں دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے اچھا صلہ ہے، جو برا کام کرے گا اس کا انجام برا ہے۔ اصل جو جزا ہے، اصل جو ثواب اور سزا ہے وہ آخرت میں ہے۔ ہاں دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اس سے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 مکمل ہوا اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔